لیکن جس طرح جیمنی اور ورگو دو سباؤ ہے، یہ اس طرح کی نہیں ہے۔ ان کا انداز بڑا مختلف ہے۔ یہ جیون میں یا تو بڑی گہرائی میں اترتے ہیں، ستمبر، اکتوبر، نومبر، یہ مہینے آپ کے لیے پورے پیک کے مہینے ہیں، جیک پاٹ، سفر، یہاں تک کہ آپ کے جو بھی پیچھے رکے ہوئے کام تھے وہ بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، بلکہ اس کے رزلٹ ملیں گے آپ کو پاشیز والوں کو، بالکل رزلٹ ملیں گے آپ کو پاشیز والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ زوڈیک کا آخری ہاؤس پائسز، مین راشی، یہ باقاعدہ دو سباؤ راشی ہے، ڈیول سائن ہے، لیکن جس طرح جیمنی اور ورگو دو سباؤ ہے، یہ اس طرح کی نہیں ہے۔ آپ نے اس کا نشان دیکھا ہوگا، دو مچھلیاں، ایک مچھلی جون سی ہے وہ بالکل گہرائی کی طرف ہے، ایک اوپر کو اٹھی ہوئی ہے یہ ڈیول سائن، لیکن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا جیمنی اور ورگو ہے۔ ان کا انداز بڑا مختلف ہے۔ یہ جیون میں یا تو بڑی گہرائی میں اترتے ہیں یا پھر اتلی سطح پہ ہی اپنے آپ زندگی بسر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ یہ 330 سے لے کر 360 ڈگری پہ بنا ہوا سائن ہے، اور یہاں پر آ کر 12 کے 12 ہاؤس کی جون سی 360 ڈگری ہیں وہ مکمل ہو جاتی ہیں۔ جوپیٹر اس کا مالک ہے، مشتری، 12واں گھر اخراجات کا بھی ہوتا ہے، جیل یاترا بھی ہوتی ہے، ہاسپٹلائز کا گھر بھی ہوتا ہے، موکش کا گھر بھی ہوتا ہے، جسے آزادی کہتے ہیں، نروان جسے کہتے ہیں ہندوؤں کا بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ۔ 12واں گھر باقاعدہ بیرون ملک کا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جوپیٹر کا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے اور واٹر سائن ہے یہ۔ اگر ویسٹرن کی بات کروں، سن سائن جو دیکھتے ہیں وہ باقاعدہ 20 فروری سے لے کر 20 مارچ تک میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ بڑے گہرے لوگ ہوتے ہیں پائسیز والے، اور بڑی زندگی کو جو ان سے زیادہ پھیلاؤ نہیں کرتے، زیادہ الجھنے بالکل نہیں اپنے لیے یہ پیدا کرتے پائسیز والے لوگ۔ محبت کریں گے تو بڑی گہرائی میں جا کے کریں گے۔ اگر کسی بات پر اگر یہ ان کو کوئی تھوڑا سا بھی شک و شبہ ہو گیا کہ یہ انسان جو سامنے والا کسی وقت بھی جو ان سے دھوکہ دے سکتا ہے یا ان کے جو ان سے چال چلن اچھے نہیں ہے، تو بالکل قریب سے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا بالکل ان کا شیوا نہیں ہوتا، بالکل نہیں لڑائی جھگڑے کی طرف یہ جاتے، بڑے گہرے لوگ ہوتے ہیں جی۔ کام، کام سے گھر، گھر سے کام، گھر، یہ ان کا شیوا ہوتا ہے۔ اور ان کی جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے وہ بڑی کمال گزرتی ہے، بڑی مشاورت کے ساتھ ایک دوسرے کو باقاعدہ ساتھ لے کے چلنا مینٹلی طور پر، اور یہ لوگ بہت زیادہ جو ان سے احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب بات کریں گے 2026 کا سال پائسیز والوں کے لیے کیسا رہے گا، لیکن یہاں پہ ایک بات بتا دوں، جن کا مون سائن پائسیز ہے ان کو سارستی کا دوسرا فیس لگ چکا ہوا ہے۔ چنوتیاں تو بہت زیادہ ان کے لیے، جو سارستی کا دوسرا فیس ہے۔ 12ویں گھر میں زحل اپنے گھر کا تھا، اس لیے کچھ اتنے مسئلے مسائل نہیں تھے، لیکن یہاں پر آ کر، لیکن ایک بات، زحل جس گھر میں ہوتا ہے اس کو جو ان سا فائدہ دیتا ہے، اور جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہ وہاں پہ یہ نقصان کرتا ہے۔ اب پائسیز والوں کے لیے جو 2026 کا سال ہے، جیسے ہی 1 جنوری شروع ہوگا، اچھا سب سے پہلے میں پائسیز والوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، 2026 کی میں جیسے ہی آپ صبح اٹھیں گے رات 12 بجے کے بعد کیلنڈر بدلا ہوگا۔ اگر کیلنڈر بدلا ہے تو آپ کو بھی اپنا بدلنا ہوگا، ہم سب کو اپنا بدلنا ہوگا۔
اب 2026 دیکھنا یہ ہے کہ پائسس والوں کے لیے کیسا ہے۔ 1 جنوری کو جیسے ہی 10ویں گھر میں 4 پلانٹ کی جو سے کنجکشن ہونے جا رہا ہے، آپ کے منگل 10 میں، سورج، مون اور وینس۔ دیکھیں پروفیشنل میں کچھ چینجنگ تو آئیں گی، کچھ تبدیلیاں آئیں گی، سوشل ایکٹیویٹی بھی آپ کی اس سال بہت زیادہ بڑھے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن 11ویں اور 12ویں گھر کا مالک جو سا وہ لگن میں اخراجات بہت زیادہ رہیں گے، بہت زیادہ اخراجات آپ کو پڑیں گے۔ فروری کا مہینے میں جو سا کچھ ایسے خرچے آپ کو فیس کرنا پڑیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور لیٹیگیشن کے معاملات میں تھوڑا سا بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل پائسس والے لڑتے جھگڑتے کسی کے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کا جھگڑا بھی جو سا نا وہ اپنے سر پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے ریلیشن کی بات کروں، آپ کے فنانس کی بات کروں، تو وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اپرچونٹیاں بالکل آپ کو ملیں گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جوپیٹر اس وقت تو چوتھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے، آپ کے زمین و جائیداد کے حوالے سے فائدہ تو ہوگا، لیکن جو کام 3 دنوں کا تھا وہ تقریباً کوئی 1 مہینہ تھوڑا ڈلے لیکن ہو ضرور جائے گا۔ جیسے ہی پائسز میں کینسر میں جوپیٹر آپ کے اسینڈنٹ کا مالک جب ایگزالٹڈ میں جائے گا اور زحل پر اس کی 9ویں نظر پڑے گی، پھر ستمبر، اکتوبر، نومبر یہ مہینے آپ کے لیے پورے پیک کے مہینے ہیں۔ جیک پاٹ، سفر، یہاں تک کہ آپ کے جو بھی پیچھے رکے ہوئے کام تھے وہ بھی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، بلکہ اس کے رزلٹ ملیں گے آپ کو پائسس والوں کو، بالکل رزلٹ ملیں گے آپ کو پائسس والوں کو۔ دوسرا، کچھ چیزوں کو گپت رکھنے کی کوشش کیجیے گا پائسس والے، خاص طور پر اپنے نجی معاملات، اپنے فنینشلی، اپنے بزنس کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں وہ کسی سے شیئر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ دوست پرور بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک بالکل گہرے دریا کی مانند یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا ان لوگوں سے اوائڈ کیجیے گا جو لوگ خوش آمدی لوگ ہیں، ان لوگوں سے خاص طور پر۔ دیکھیے زحل یہاں پر آ کر آپ کے لیے ایک لرننگ لیسن لے کے آیا ہے، یہ میری بات یاد رکھ۔ جب انسان کی زندگی میں کوئی چنوتیاں آتی ہیں یا کوئی چیلنجز آتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی گناہ کیے ہیں، یا اس نے اکثر میں نے دیکھا ہے یار تم سے ضرور کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں، ہوتی ہیں، انسان کی زندگی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن نہیں، وہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہے جو آپ کو کندن کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو اپنے پرائے کی پہچان کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کہاں کہاں پہ غلط ہیں، کن کن چیزوں کا، کن کن غلطیوں کا آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا کبھی وقت ہی نہ آئے جس میں جو ان سا، میں کہتا ہوں یار نہیں، جو دکھ دیکھے گا وہ سکھ بھی دیکھے گا، جہاں دکھ ہوگا وہاں سکھ ہوگا، جہاں سکھ ہوگا یہ ہو نہیں سکتا دکھ نہ آئے، کیوں؟ دکھ سے سکھ نکلتا، سکھ سے دکھ نکلتا ہے۔ تو لہٰذا پائسس والوں کے ایک تو آپ نے باقاعدہ آپ کے باقاعدہ 11 مارچ کو جا کے جیسے جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا وہ آپ کے لیے بہت اچھا، آپ کے روزگار کے لیے اچھا ہے، آپ کے بزنس کے لیے بہت اچھا ہے، اور جن کا باقاعدہ کنسٹرکشن کا کام ہے، یا وہ لوگ جو باقاعدہ فاسٹ فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ہوٹلنگ کی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، 11 مارچ کے بعد آپ کو بالکل اپرچونٹیاں ملیں گی۔ شادی کے معاملات آپ کے بالکل بہتر ہیں، مزید بہتر رہیں گے، لیکن سیٹن کی 7ویں نظر، جہاں پہ کوئی جذباتی فیصلہ کریں گے وہیں پہ غلطی ہوگی، صرف اس چیز کا خاص خیال کا۔ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی جو سا آپ کو بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ چلنا ہے، یہ جوپیٹر کا گرو کا گھر ہے، یہ اس میں کوئی دعوی نہیں ہے کہ آپ کو مذہبی سفر، عمرہ وغیرہ، حج، اس طرح کی جونسیاں، چاہے زیارتوں پہ جانے کا بہت زیادہ ان لوگوں کو جو سا ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اور یہ کرتے بھی ہیں اپنی زندگی میں، اور اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ حج کی جونسیت سعادت عطا فرمائے۔ زیارتوں پہ جانے جو لوگ مولا کے روزے پر جو حاضری دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پائسس والے، وہ ضرور اس سال جو ان کی جو یہ دعا پوری ہوگی۔
اور جیسے ہی آپ کسی مذہبی سفر سے واپس آئیں گے آپ کی زندگی میں ایک چینجنگ دیکھیں گے اس سال کے باقاعدہ اکتوبر نومبر میں جا کے آپ بہت زیادہ جو ان سے اپنے اندر ایک چینجنگ دیکھیں گے. بڑا سنہری آپ کے لیے یہ وقت ہے. یہ مت سوچے گا کہ مجھ پہ سار ستی لگی ہوئی ہے. بس یہ سوچیے گا کہ میں نے کہاں کہاں سے کیا سیکھنا ہے اور کون کون لوگ جو ان سے مجھے ایک نیا سبق دے رہے ہیں. ان سے گلہ نہیں کرنا، ان سے شکوہ نہیں کرنا. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہترین سال ہے 2026 کا آپ کے لیے. آپ اپنے جتنے بھی وہ اپنے معاملات ہیں، گھریلو معاملات، تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کور کر لیں گے اس سال، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسرا، آپ نے قرضہ جون سا اگر کسی سے لیا ہوا ہے یا باقاعدہ کچھ معاملہ جون سے ہیں وہ بینک میں آپ کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ 2026 میں ان شاء اللہ تعالیٰ فائنلائز ہو جائیں گے اور وہ آپ کی فیور میں ہوں گے اللہ کی مہربانی سے. بہرحال 2026 کا سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے پائسیز والوں کے لیے. میں پھر کہوں گا بالکل اس طرف نہیں جانا کہ مجھ پہ سار ستی لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ لگتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں 2 یا 3 ٹرینیور آتے ہیں، لیکن اسینڈرڈ سب سے بڑی بات یہ ہے، اسینڈرڈ کا مالک جوپیٹر وہ کس کنڈیشن میں ہے. وہ باقاعدہ آگے چل کے آئے گا، کینسر میں آئے گا، جیسے ایگزالٹڈ میں آئے گا. فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر آپ اپنے آپ کو درست رکھیں. باقی تمام چیزیں جو سی ہیں، کوئی بھی نیگیٹو چیز ہوگی وہ آپ کے ساتھ ٹکرائے گی بھی تو گر جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی. صرف آپ اپنے طور کو جو ہے نا پازیٹیو رکھیں. باقی ایک میں آپ کو جو اس کی بہترین ریمیڈی بتانے جا رہا ہوں. ایک تو جمعرات کے دن کوشش کیجیے، اللہ کے نام کا کھانا تو آپ لازمی دیتے ہیں، بلکہ یار ہر وقت جب بھی آپ کے گھر میں کوئی کھانا اچھا پکے تو اللہ کے نام کا پہلے جو سا کسی کو دیا کریں، اللہ کے نام کا، ٹھیک ہے کہ جی. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صدقے کے طور پہ نہیں، اللہ کے نام پر. اور دوسرا جو سب سے جوپیٹر کا جو بہترین اپائے جو ہے، آپ نے باقاعدہ جیسے نیا سال شروع ہو اور اس کی پہلی جمعرات ہو، آپ نے باقاعدہ 7 سوپ یعنی صابن لینے ہیں. وہ آپ نے کسی مسجد میں، امام بارگاہ میں یا جہاں بھی آپ دیکھیں وہاں پہ رکھوا دیجیے گا. لوگ وضو کریں تو بعد میں اس کو جو ہے نا وضو کے دوران استعمال کریں یا اس سے پہلے کریں. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، یہ نہیں آپ نے بولنا. جیسے چاند کی پہلی جمعرات آیا کرے یہ آپ نے لازمی کرنا یہ کام ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر دیکھیے گا. اور دوسرا، 12واں گھر جو انسان کو اپنے سے بھی دور لے جاتا ہے، جہاں پہ جا کے باقاعدہ میں نہیں رہتا، جسے باقاعدہ موکش یعنی نروان. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیے کا بجھ جل کے بجھنا پھر جل جانا، بجھ کے جلنا. لہذا ذکر خدا ضرور کیا کریں. سورہ اخلاص اس کی وادنیت میں داخل ہو جاؤ، مالک بہتر کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. 2026 میں اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. جن کو لوگ استطاعت ہے، جن کو لوگوں کے پاس استطاعت ہے، جس لوگوں کو رب نے جن کو بہت زیادہ نوازا ہوا ہے، بالکل خرچ کرو. یہ ویسے بھی خرچے کا گھر ہے، لیکن اس جگہ پہ کرو جہاں لوگ مستحق ہوں. باقی چلتے چلتے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اور اتنا ہی. خدا حافظ.